السلام علیکم ورحمۃ بسم اللہ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ کا آج کی سبق آیات سورۃ البقرہ میں سورہ بقرہ کی آیت آیات نمبر 8 تا 10 8 تک تا پر 10 مشتمل ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تلاوت تعالی کے بعد ترجمہ عرض ہوگا۔ اس میں اعوذ باللہ ترجمہ من عرض الشیطان کیا جا چکا ہے، الرجیم۔ اب اس کی تفصیل اور بسم تفصیل اللہ سے الرحمن بسم اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ومن نحمده الناس من ونصلي على يقول رسوله الكريم آمنا بالله وباليوم الآخر وما رب اشرح هم لي صدري ويسر بمؤمنين لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يخادعون زدني الله علما رب والذين زدني علما۔ آمنوا وما رسول يخدعون اللہ صلی إلا اللہ علیہ وسلم کی أنفسهم وما ایک دعائے مسنونہ يشعرون ہے في جو ہر نماز کے قلوبهم بعد مرض فزادهم الله 3 مرتبہ مرضا پڑھنا چاہیے، ولهم بدن عذاب کی صحت کے أليم لیے، آنکھوں کی بما صحت کے لیے، كانوا کانوں کی صحت کے لیے۔ يكذبون۔ بسم صدق اللہ الرحمن الرحیم۔ العظیم۔ اللہم ترجمہ عافینی فی ترجمہ بدنی۔ مجھے قرآن سے، جو اللہم کچھ بھی چل رہا ہے عافینی وہ فی سب انشاءاللہ سمعی۔ تعالی مجھے قرآن سے اللہم چلے گا۔ عافینی فی بصری۔ فرمایا کہ اے اور اللہ ایک لوگ وہ عافیت ہیں میں رکھ ہمارے جو بدن کو، کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ اے پر، اللہ عافیت عطا فرما ہمارے کانوں کو، اور ایک لوگ وہ اے ہیں جو اللہ یقین عافیت عطا لائے، فرما ہماری آنکھوں کو۔ ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین تو لائے آپ اللہ پر یہ دعا اور پچھلے اللہ کے دن رسول پر، صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو ان کو عطا فرمائی۔ یقین نہیں، تو اس دغا میں 3 بازی باتوں کرتے کے ہیں لیے دعا اللہ مانگی سے گئی ہے، اور ایمان ایک دل، والوں سے، ایک کان اور ایک آنکھ۔ یہ آیات جو اب ترجمہ عرض کیا اور جا رہا ہے کسی اصل کو میں دغا وہ نہیں دیتے گزشتہ سے مگر پیوستہ آپ ہے۔ کو، ایک تو یہ کہ اور دل کسی کو دماغ، دغا نہیں دل دیتے اور مگر کان کی اور اپنے آپ آنکھوں کی کو، بات پہلے گزر چکی ہے، اور نہیں اور اب بھی بوجھتے، دل ہی کی بات چلے گی۔ ان کے دل عربی میں زبان میں آزار دل، ہے، فؤاد، دل کو فؤاد کہتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے جو دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو پھر دیکھا جا زیادہ سکتا دیا ہے، اللہ نے ان کو آزار، اس کو دل کہتے ہیں، اور ان کو دکھ کی مار ہے، جس کی عافیت مانگی گئی ہے۔ اس پر کہ اور جھوٹ کان کہتے سب کو پتہ ہیں۔ ہے کہ کان اور آنکھیں، تو یہ جو جسمانی اعضاء وَمِنَ ہیں، النَّاسِ مَن يَقُولُ دل یعنی آمَنَّا فؤاد، بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا فؤاد، هُم بِمُؤْمِنِينَ، فؤاد یا اور فؤاد، ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین اسی لائے فؤاد اللہ کو پر، ہم قلب بھی کہتے اور ہیں۔ وہ پچھلے دن پر۔ یہی عرض کرنا تھا اصل میں کہ جو یہ جسمانی منافقوں کی بات چل دیکھا جا رہی ہے، سکتا ہے، مادی ہے، اور ان کو یقین وہ نہیں، اس کو فؤاد کہا گیا، اور قرآن میں اس کا ہاں ان تذکرہ کے ہے، قلب میں کوئی لفظ اطمینان نہیں۔ فؤاد کا، فؤاد۔ یخادعون اللہ لیکن ہماری والذین جو آیات آمنوا، ہیں وہ وہاں پہ دغا بازی فؤاد کا کرتے نام ہیں نہیں آ اللہ رہا، سے بلکہ اور قلب ایمان کا والوں نام سے۔ آ رہا ہے۔ کل عرض وما کیا جا چکا یخدعون ہے الا کہ انفسهم وما دل یشعرون، سارے بدن کا، اور سارے اور بدن کسی میں کو جو دغا اعضاء نہیں ہیں ان دیتے کا رئیس مگر ہے، آپ کو، سردار ہے، یعنی اور اس اپنے کے آپ کو، جو مدد اور کرنے نہیں والے ہیں بوجھتے، باقی بدن، وما سارے یشعرون، بدن کو اور دل شعور نہیں مدد رکھتے۔ پہنچاتا ہے، امداد کرتا ہے، فی لیکن یہ دو اعضاء ایسے قلوبہم ہیں جو مرض کہ خود دل فزادہم کو اللہ مرضا، جو ہے مواد یا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، فیگوریٹو ڈیٹا اور ان کے وائس دل میں ڈیٹا۔ آزار ہے، تو کان جو ہیں وہ آواز یعنی مرض ہے، پھر پہنچاتے ہیں زیادہ دیا اللہ نے ان دماغ کو میں، اور آزار، دماغ سے پتہ چلتا ہے دل کو اور کہ ان کیا کو معاملہ دکھ ہے۔ کی مار ہے۔ اسی طرح سے آنکھیں وَلَهُمْ جو ہیں عَذَابٌ وہ أَلِيمٌ دماغ کو بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تصویر وَلَهُمْ عَذَابٌ اور چیزیں اور أَلِيمٌ، رنگ وغیرہ دکھاتی ہیں،
وَلَهُمْ اور عَذَابٌ اس کی معلومات پھر دل کو عَلِيمٌ بِمَا پہنچتی ہے، كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور دل جو ہے وہ اور ان کو پر دکھ کی تجزیہ مار کرتا ہے، ہے پھر کسی اس پر نتیجے اس پر پر پہنچتا کہ ہے۔ جھوٹ ان دونوں کہتے کی تھے۔ صلاحیتیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہ پھر وآخر جو ایک لفظ ہے دعوانا ان قلب، الحمدللہ رب العالمین۔ تو قلب اس پر کام کرتا ہے یا قلب اس سے کام لیتا ہے۔ جسمانی تقاضے، نفسانی تقاضے جو ہیں وہ قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ قلب یعنی کہ قلب کا عربی زبان میں کہا گیا ہے قلب، ہم جس کو کبھی ترجمہ دل سے کرتے ہیں، لیکن جو قلب ہے اس میں دل اور دماغ دونوں کی صلاحیتیں یکجا ہوتی ہیں، اور یہ ایک روحانی کیفیت ہے، یہ جسمانی نہیں ہے کہ الگ سے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قلب سلیم لے کے آؤ میرے پاس۔ تو یہ قلب جو ہے اس پر منفی اثر ہوتا ہے اور اس کے مثبت تقاضے ہوتے ہیں، تو مثبت اثر ہوتا ہے۔ منفی اثر کیسے ہوتا ہے کہ نفسانی تقاضے یعنی بدنی تقاضے، دیکھنا، برائی کو دیکھنا، برائی کو سننا، برائی کرنا، یہ سب بدنی تقاضے ہیں۔ ان کیفیات کو جو ہے یعنی ان کی مدد دماغ کرتا ہے، اس قلب کی۔ یہ ساری چیزیں جب یکجا ہوتی ہیں تو اس کا اثر روحانیت پہ پڑتا ہے، یعنی قلب کے اوپر۔ دل اور دماغ کچھ اپنی کوئی شعور نہیں رکھتے، وہ ان کے پاس تقاضے ہیں، بس وہ اندھے ہیں، انہیں اس تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اب جیسے کہ سردی پڑ رہی ہے تو ان کو سردی لگے گی، گرمی پڑ رہی ہے تو ان کو گرمی لگے گی، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو وہ اس کو دیکھنے کی خواہش کریں گے، جب بھوک لگ رہی تو کھانے کی خواہش کریں گے۔ یہ سب جسمانی تقاضے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کا اثر جو ہے قلب پر پڑتا ہے۔ قلب کے معنی ہیں انقلابات کی جگہ۔ قلب میں انقلاب پیدا ہوتے ہیں، حسد کے، بغض کے، کینہ کے، تکبر کے، دشمنی کے، محبت کے۔ اس لیے کہا گیا ہے انقلابات پیدا ہونے کی جگہ جو ہے وہ قلب ہے، اور یہ ان کی معاونت اور مدد جو ہے وہ جسمانی مادی اعتبار سے دل یعنی فؤاد وہ کرتا ہے، اور فؤاد کی جو مدد ہے وہ کان اور آنکھیں کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے اب یہ بات اچھی خاصی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اصل بات جو کام ہوا ہے وہ کس کے لیے ہوا ہے؟ قلب کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ گزشتے سے پیوستہ ہے یہ بات آج کی، تو گزشتہ روز ہم نے کیا عرض کیا تھا، جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے قلوب پر، ان کے دل پر، قلوبہم، اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ اسی لیے یہ کفار کو مخاطب کیا گیا ہے، کفار کو۔ تو جب انہوں نے یہ سارے کام کیے اپنے نفسانی تقاضے، جسمانی دل اور آنکھ اور کان کے، تو اس کا اثر جو ہے وہ قلب پہ پڑا، تو قلب پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ اب یہ جو میں نے مسنون دعا پڑھی، تو اس کا مقصد یہ تھا پڑھنے کا کہ آپ سے عرض کر سکوں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں کیسے آئی کہ یہ دل، دماغ اور آنکھیں، یہ دل، کان اور آنکھیں، یہ تینوں کی بات کی ہے دعا میں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ جب یہ دعا کر لی ہم نے اللہ سے کہ اے اللہ عافیت عطا فرما میرے بدن کو، اللہم عافنی فی بدنی، تو پھر کان کی الگ سے بات کیوں کی گئی، آنکھ کی الگ سے کیوں بات کی گئی؟ پھر ذہن میں یہی آیا کہ ہاں واقعی جو بدن کا تعلق ہے پورے بدن سے، دل کا تعلق ہے
وہ بدنی ہے، یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اس کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، فزیشین، اور آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، یعنی میڈیکل سائنس جو ہے دل کی الگ ہے اور دماغ اور اس کی الگ ہے، اپنے کانوں کی اور آنکھوں کی الگ ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر جو ہیں جب کسی نتیجے پر پہنچتی ہیں، اثرات پورے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر لیتا ہے قلب۔ اس لیے قلب کو کہا گیا ہے، یعنی قلب جو ہے انقلابات کی جگہ ہے۔ قلب میں اگر منفی اثرات آتے ہیں تو روح جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے اور پھر کمزور پڑتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ جب کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر فزیکل قلب پہ لگے تو وہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے، بھئی کہاں لگا سیاہ نقطہ، بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، اس کا تو دل کالا ہونا چاہیے، بالکل سیاہ۔ لیکن آج تک کسی نے بھی نہیں ثابت کیا کہ کوئی دیا انتہائی گناہ گار شخص، قاتل اور چور اور فلاں اس کے دل کو دیکھا گیا تو کالے رنگ کا تھا۔ تو وہ کیا ہے، وہ گناہوں کا جو نقطہ ہے اس کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، تو پھر جب وہ سب پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ فرمایا گیا حدیث کے مطابق۔ تو یہی قلب جو ہے وہ اس کے ساتھی ہیں کان اور آنکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کان کی اور آنکھوں کی اور دل کی حفاظت کریں۔ دل، کیونکہ اصل میں مادی طور پہ دل ہی چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری خواہشات کو پورا کیا جائے۔ قلب تو ایک روحانی چیز ہے، اس پر تو اس کے منفی اور مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں یہ جو اگلی آیت آئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو یہاں پہ فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، ان کے قلوب میں آزار ہے۔ تو یہ کوئی مطلب ہارٹ ٹربل یا اور کوئی مرض نہیں ہے، دل میں سوراخ ہو گیا یا اور، یہ تو قلب کی بات ہو رہی ہے، دل کی یعنی فؤاد کی بات نہیں ہو رہی۔ تو وہ کیا ہے، دل کے اندر قلوب کے اندر مرض ہے۔ وہ مرض کیا ہے، نفاق کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، فلاں مرض ہے، فلاں مرض۔ یہ دیکھیں یہ سب روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب روحانیت کی بات ہو رہی تو قلب کو استعمال کریں گے، اور جب جسمانی مادیت کی بات ہوگی تو فؤاد کی یعنی دل کی بات کریں گے۔ تو چونکہ یہاں پہ دوبارہ قلوبہم فی قلوبہم مرض آیا ہے کہ ان کے قلوب میں آزار ہے، مرض ہے۔ اوپر بھی جو گزشتہ روز بات چلی تھی وہاں پہ بھی قلب کی بات چلی تھی، تو یہ آیت اس سے منسلک ہے پچھلی آیت سے۔ فرق یہ ہے کہ وہ منکرین کی بات ہو رہی تھی، اب منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ منکرین کافر منکر ہیں اور یہ کافر منافق ہیں۔ تو کافر کفار تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک منکر اور ایک فسادی کافر اور ایک جو ہے منافق کافر۔ سب سے بدترین جو کافر ہے وہ منافق ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے دل میں آزار ہے۔ اور منکر وہ ہے جو اللہ کی ذات کا، صفات کا انکار کر بیٹھے، لیکن وہ فساد نہیں کرتا، مسلمانوں سے بغض نہیں رکھتا ہے، ان کو قتل نہیں کرتا ہے، ان سے جھگڑا نہیں کرتا، ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اسلام کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتا۔ وہ منکر ہے کافر، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن یہی شخص جب اپنے اس میں بڑھے گا تو فساد پہ اتر آتا ہے، سازشیں کرتا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ان سے لڑتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ فسادی کافر کہلائے گا۔
لیکن ایک شخص وہ ہے جو صرف سازشیں تو کر رہا ہے لیکن کھل کے سامنے نہیں آ رہا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، تو وہ منافق کافر ہے بظاہر۔ منافق کو ہم اس دنیاوی اعتبار سے اس کو ایز اے مسلم ہی ٹریٹ کریں گے، اس کو، چونکہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں، لیکن وہ اللہ نے اس کو کافر کیوں کہا؟ وہی قلب کی وجہ سے۔ کیا فرمایا ہے کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں آزار ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، پھر زیادہ دیا ان کو آزار اللہ نے، اور ڈال دیا۔ جو لوگ منافقت کرتے ہیں منافقت میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ وہ جو منکرین کافر تھے ان کی بات چلی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا عذاب علیم، عذاب عظیم، یعنی ان کو بڑی مار ہے۔ اور یہاں ان منافقین کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عذاب علیم، کہ ان کو دکھ کی مار ہے، المناک، عذاب علیم۔ اور یہ بھی کس وجہ سے؟ ایک یہ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا یکذبون۔ اب یہ بھی جھوٹ بولنا بھی ایک دل کا آزار ہے۔ اس جھوٹ میں جب آدمی بڑھ جاتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو منافق ہے اس کے ساتھ چونکہ یہ لڑتا نہیں ہے، تو اس منافق کو ختم نہیں کیا جاتا، اس سے لڑا نہیں جاتا، اللہ پہ معاملہ چھوڑا جاتا ہے، لیکن اس سے بچا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی فہرست عطا فرمائی تھی اور کہا تھا ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھو، یعنی کہ یہ جو سازشیں وغیرہ کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہ ہونے پائیں، جتنا ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں۔ تو ان کو اپنی صفوں سے بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ لیکن منکر کھل کے کافر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو کافر کہا گیا۔ ان کو اللہ نے کہا کہ عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور ان منکروں کے لیے، جن کو، اور ان منافقین کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو ایک وہ فسادی کافر ہے جو مسلمانوں سے لڑتا ہے۔ تو ان تین قسم کے کفار میں صرف دو کو چھوڑ کر صرف ایک کافر سے جہاد واجب اور فرض ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے لازم نہیں کہ وہ جناب ہر ایک کافر سے لڑتے پھریں۔ جو فساد کرے صرف اس سے لڑنا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اب حالانکہ ان تینوں میں سب سے زیادہ جو خطرناک کافر ہے، برا بدترین کافر ہے، وہ منافق ہے، اس سے بھی جہاد واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ فساد نہیں کر رہا۔ اور منکر وہ بھی فساد نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں جو بات شروع ہوئی ہے، پہلے بات گزشتہ جو سبق میں بات آئی تھی آیت نمبر 7 میں، وہ آئی تھی منکرین کے لیے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں جو بات آئی تھی وہ منکرین کی، اور آج جو بات آئی ہے وہ منافقین کے لیے بات آئی ہے۔ ان کا بھی تعلق قلب سے تھا، ان کا بھی تعلق قلب سے ہے، کہ ان کے قلب میں زیادہ آزار ہے، اور یعنی کہ یہ ایمان لانے کے باوجود کہتے ہیں کہ اپنے دل میں ان کے آزار ہونے کی وجہ سے یہ منافقت کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں لاتے۔ شروع کس سے ہوئی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، یعنی آخرت پر، اور ان کو یقین نہیں، حالانکہ اللہ نے بتا دیا یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کو یقین نہیں۔ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے نبی کے زمانے میں صحابہ سے دغا بازی چل رہی تھی کہ دکھاتے تھے ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، اور اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اصل میں کیا ہے کہ یہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو
اور نہیں بوجھتے، یہ ان کو شعور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں اور نفاق رکھتے ہیں اور منافق بنے ہوئے ہیں، یہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے آخرت میں سب سے زیادہ۔ تو فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے بدترین جو کافر ہوگا وہ منافق ہوگا۔ ہاں، لیکن دنیا میں اس کے خلاف جنگ جوئی نہیں کی جاتی، چارہ جوئی نہیں کی جاتی، ان کے خلاف لڑا نہیں جاتا، سب سے بدترین کافر کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے کہ یہ چھپا ہوا کافر ہے، اور شریعت جو ہے وہ ظاہر پر فیصلہ فرماتی ہے، اور منکر پر بھی ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ فساد نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کے خلاف اسلام نے کہا ہے کہ جہاد کرو۔ یہ تو جملہ معترضہ آ گیا کہ جو فسادی کافر ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ بات چل رہی تھی یہاں پر کہ یہ جو جن کے دل میں آزار ہے، یہ جو ہیں یہ دغا دے رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، اصل میں تو اپنے آپ کو ہی دغا دے رہے ہیں۔ تو وہ دغا کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کل بھی دلوں کی بات چلی تھی، لیکن کیا ہے، دل کے اندر جو بات تھی ان کے منہ پر تھی۔ کل جو بات چلی تھی وہ ان کفار کی، منکروں کی بات چلی تھی کہ جو برائی ان کے دل میں تھی وہ ان کے منہ پر تھی، اس لیے وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ بھئی یہ کافر ہیں، منکر ہیں۔ لیکن آج جو بات چل رہی ہے ان کی بات بھی، یعنی کہ ان کے دل میں مرض ہے، بات ان کی بھی دل پہ ہی چل رہی ہے۔ تو بات پھر ثابت کیا ہوئی کہ بھئی اللہ تعالی ہمیں اپنے قلوب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز کو بہت زیادہ یعنی کہ سمجھداری سے لے کے چلیں اور اپنے دل کو برائیوں سے بچائیں۔ جب ہمارے یہ دل سے مراد کیا ہے؟ ہماری قلب۔ تو میرا خیال ہے یہ بات تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی کہ قلب میں اور دل میں کیا فرق ہے۔ عربی زبان میں فؤاد کہتے ہیں دل کو، وہ جو فزیکلی ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے، اور عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب، وہ یعنی کہ انقلابات کی جگہ، وہ ہے احساسات، اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو اس کی تعمیر کرنی ہے ہمیں، ہمارا قلب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ قلب سلیم لے کر آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ تو قلب سلیم بنائیں۔ قلب سلیم بنانے کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے قلب کو منفی موجوں سے بچائیں، منفی طوفانوں سے بچائیں، منفی اثرات سے بچائیں۔ وہ کون سے ہیں کہ ہم اپنے دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ کریں۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ان سب سے اپنے دل کو پاک کریں، اور اس کے اندر اچھی یعنی کہ رذائل کو نکال کے حسنات کی محنت کریں، تو قلب سلیم آ جائے گا۔ یہ ایمان والوں کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ قلب لے کے جانا ہے، اللہ تعالی ہمیں دے، ورنہ یہ قلب اگر بگڑ گیا تو بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑے گا کہ یہ منافق ہو جائے گا، جیسے کہ آج کے سبق میں بات آئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب میں جو بھی امراض ہیں ان کو نکالیں۔ یہ چھوٹی یعنی کہ سطح ہے کہ ہم حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، جب یہ بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارے اندر نفاق آ جائے گا، اور زیادہ تر یہ آتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک نہ جانے دے ہمیں کہ ہم اللہ کے یہاں منافق کہلائیں اور دنیا والوں کے سامنے مسلمان بن کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔